الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبنبيه ونجيبه وحبيبه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيئتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاح درود بھیجئے محمد و آل محمد برادران اسلامی و برادران ایمانی، آج سید الشہداء کا چہلم ہے اور دیگر شہداء کربلا کا بھی چہلم منایا جا رہا ہے، اور یہ جلوس عزا سید الشہداء کے چہلم کا جلوس، بلکہ اگر اس میں میں یوں کہوں کہ یہ حفاظت اسلام کا جلوس ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ اسلام کی حفاظت کی ضمانت کا جلوس ہے، یہ اسلام کی اس کی مکمل جو جاودانی اس کو عطا ہوئی ہے اس کی یاد میں یہ جلوس نکالا گیا ہے۔ یہ جو شریعت کے مقابلے میں یزیدیت کے صورت میں محاذ کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف ڈٹ جانے کا جلوس ہے۔ یہ جلوس عزا جو سید الشہداء کا ہے، یہ جلوس اس کو کوئی بھی فرقہ اپنے خلاف نہ سمجھے۔ یہ احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف، یزید کے خلاف، اور مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے، امت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی وحدت اور یگانت کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جلوس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے اور کس کے خلاف ہے، یا اہل سنت کے خلاف ہے۔ بھئی کون سا ایسا اہل سنت ہے جو نواسۂ رسول حسین ابن علی کو امام نہیں مانتا؟ حسین ابن علی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ امت اسلامیہ کی مشترکہ میراث کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت مشترکہ میراث، یہ کسی صرف شیعوں کے نہیں ہے امام حسین بھائی، یہ غلط آپ لوگوں کو کسی نے آپ تک یہ پہنچایا ہے۔ حسین ابن علی صرف شیعوں کے نہیں، صرف اسلام کے نہیں، محسن انسانیت ہے حسین۔ محسن انسان، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سارے آواز دیں۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین نے کہا حسین لا الہ، حسین دین بنا، حسین ایمان بنا، حسین بے مثال، حسین لاجواب، حسین باکمال، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین راہبر، حسین رہنما، حسین کامیاب، حسین فاتح، حسین فاتح، نعرہ بس یہ تھوڑی سی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کہوں، آؤ مسلمانوں، سارے اب تفرقہ بندی کو ختم کرو،
ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ اور کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ہاں یہ تکفیر کے فتوے دینا، فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ کو لوگ کافر کہتے ہیں، آپ آگے جواب میں نہیں کہتے، تو میں کہا کرتا ہوں ہاں بھئی ان کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں کہ جن کو کلمہ ہم نے خود پڑھایا، ہم کو کافر نہیں کہہ سکتے جی، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے آباء و اجداد نے سادات نے قربانیاں دی ہیں اور اس کلمے کو امت تک پہنچایا ہے۔ آؤ مجھ کو کافر کہنے والوں، میں تمہیں مسلمان کہوں گا، کیوں؟ تو کہ میرے نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے جی، حسین کے نانا کا تو کلمہ پڑھتا ہے، میں پھر بھی میں تجھے نادانی تیری سمجھوں گا، تیری غفلت سمجھوں گا، سستی سمجھوں گا، اور اس سے لیے پھر میں تجھے گلہ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ امت کو جوڑنے کی بات کرو، آؤ امت کو ایک دوسرے کو قریب کرنے کی بات کرو۔ ہر وہ آواز جو امت کو توڑنے کی بات کرے وہ شیطان کی آواز ہے، وہ طاغوت کی آواز ہے۔ جس مسجد سے امت کے توڑنے کی بات ہو، جس جلوس میں امت کو توڑنے کی بات ہو، جس حجرے سے امت کو توڑنے کی بات ہو، وہ حجرہ شیطان ہے، وہ مسجد نہیں مسجد زرار ہے، وہ جلوس یزیدیت ہے کہ جہاں امت کو توڑنے کی بات ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سارے مل کے آواز دیں، جواب دیں، سارے مل کے جواب دیں۔ لہٰذا آج وہ دور بہت ہو چکا، تقویر فتوے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ہوش کے ناخن لو۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ سمایا ہے کس کی آنکھوں میں شہار اغیار؟ ہوگی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شور ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ پھر بھی مسلمان کہیں موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ارے تمہاری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، یہ کیسے مسلمان ہو؟ قلم قلم خود مسلمان بنے ہو۔ ایسے مسلمان بنو جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، ایسے مسلمان رہو، محبت کا پیغام دو، امن کا پیغام دو۔ بس میں سید الشہداء کا چونکہ یہ چیلم ہے، یہ ضروری تھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ سرکار رسالت معاب، سرور کائنات، فخر موجودات، علت غائی ممکنات، مولا کل، دانائے سبل، ختم الرسل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ رسالت معاب مہتاب و آفتاب بن کے چمک رہے تھے اور صحابہ کرام ستارے بن کر رسول کی محفل میں دمک رہے تھے۔ ادھر 3 سال کا سن ہے سید الشہداء امام حسین کا، ادھر سے داخل ہوئے، ذرا دیکھنا حسین کو، ذرا دیکھنا سردار انبیاء کو، ذرا دیکھنا سرور کائنات کو، ذرا دیکھنا فخر موجودات کو، ذرا دیکھنا اس پوری کائنات کی علت غائی کو، اس پوری کائنات کی علت غائی کو دیکھنا۔ 3 سال کا سن ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، رسول خدا کھڑے ہوئے، استقبال کیا سید الشہداء کا، اپنے فرزند کا، اور وہاں پر ایک جملہ کہا، مرحبا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے میرے نور چشم، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے فرزند، اے میرے حسین، اے میرے بیٹے، آج تجھے سردار انبیاء اپنی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی محفل میں تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، تجھے مرحبا کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ فضیلت کا کوئی آسمان ہے، یا زین السماوات والارض، اے حسین آ اس محفل میں تو آسمانوں کی بھی زینت ہے، تو زمینوں کی بھی زینت ہے۔ جیسے ہی سارے مل کے بھائی، سارے مل کے بلند آواز سے، آسمانوں زمینوں کی تو زینت ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا تو صحابہ کرام، وہ معزز طبقہ جو پیغمبر کی بارگاہ میں ہر وقت شرفشار رہتا تھا، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، حضرت جابر، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کائنات کی زینت آپ ہیں،
اللہ زمین اللہ نور السماوات والارض ہے اور آپ زمین اور آسمان کی زینت ہیں. یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پیغمبر نے کہا جب مجھے معراج کی شب معراج پہ لے جایا گیا. اللہ اکبر العظمت للہ. معراج کی شب جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا. اچھا یہ لے جایا والا جملہ میں نے کیوں کہا ہے لے جایا؟ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی معراج ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے، پیغمبر یہیں پر تھے. پھر اس کے دیکھا دیکھی عقلی اعتراضات کیے کہ بھئی جب یہاں سے بندہ اوپر جاتا ہے، ہوائی جہاز راکٹ اس وقت کچھ تھا نہیں، تیز ترین سواری کوئی تھی نہیں، تو اوپر گئے، یہاں سے کچھ اوپر درجہ حرارت اور فضا سے اوپر خلا سے اوپر پھر دور آسمان ٹھوس. تو پھر ان اعتراضات میں لوگ الجھ کے رہ گئے، بھائی گئے ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو ضرورت ہی کیا ہے معراج شریف کو ماننے کی؟ آپ نہ مانیں. کہا نہیں جی ماننا تو پڑے گا چونکہ قرآن میں آ گیا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں اگر ماننا پڑے گا تو اس طرح مانو جس طرح قرآن نے بتایا ہے. قرآن نے بتایا ہے. جی یہ لے جایا کے جملے کی میں تشریح کر رہا ہوں. جب مجھے لے جایا گیا، ارے پیغمبر نے تو کہا ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. اب اعتراض کرنا ہے تو رسول پہ نہ کرو، اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کرو. اللہ کہتا ہے میں اب اللہ قادر مطلق ہے. آپ بتاؤ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اور بھی بہت اعتراض ہوتے ہیں. بھئی شیعہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ جو ہے وہ معصوم ہے. یہ کیسے کہ انسان ہو، بشر ہو تو وہ معصوم ہو؟ ارے علی نے نہیں کہا، حسن نے نہیں کہا، حسین نے نہیں کہا، حضرت زہرا نے نہیں کہا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو معصوم بنایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے میں نے ان کی عصمت کا ذمہ لیا ہے. میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو میں ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے اسم، ہر قسم کے ذنب، ہر طرح کی خطا، چاہے وہ خطا اجتہادی ہو، بھول چوک، نسیان، ہر چیز سے میں نے ان ہستیوں کو معصوم بنایا ہے. جب مجھے معراج کی رات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ وقت مختصر ہے میں بہت دور جانا چاہتا ہوں. معراج کی رات جب مجھے لے جایا گیا تو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان پہ انبیاء کی ملاقات، انبیاء کی امامت، پھر اس سے بلندی، پھر اس سے بلندی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعظم. اللہ اکبر. عرش اعظم میں نے خود دیکھا. تو جو بھائی عزادارو مجھے اس جملے پہ تنہا نہیں چھوڑنا، مولا تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. کہا جب میں عرش اعظم پہ گیا تو عرش کی دائیں جانب یہی جملہ لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اب وقت ہوتا تو میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا، بس حسین ہدایت کا چراغ. یعنی میرے بعد اگر ایسا کوئی گمراہی کا اندھیرا اور تاریکی چھا جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے بعد حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے. جب تمہیں راستہ نہ دکھائی دے تو پھر حسین ابن علی کا جو چراغ ہے اس کی روشنی میں چلو، کبھی گمراہ نہیں. وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ. اور نجات کی کشتی ہے حسین، نجات کا سفینہ ہے حسین. اس لیے کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا، بعد از رسول اللہ بھی 40-50 سال کا عرصہ گزرا، اسی رسول اللہ کے منبر پر ایک شرابی بیٹھ گیا، ایک بد کردار بیٹھ گیا، ایک بد تینت بیٹھ گیا، ایک شجرہ خبیثہ کا فرد بیٹھ گیا، ایک رذیل ترین انسان بیٹھ گیا. ارے شریعت کے مقابلے میں، شریعت کے نام پر، شریعت کے منبر پر وہ بیٹھ گیا. اب میں کہا کرتا ہوں، ہے سنیو، ہے شیعو، ہے بریلویو، ہے دیوبندیو، تم سلام کیا کرو حسین ابن علی کو کہ آج حسین ابن علی نے سر کٹا کر نیزے پہ بلند ہو کر تخت سے شریعت کو الگ کر دیا.
ملوکیت الگ ہو گئی، شریعت الگ ہو گئی۔ اب تک جب تک حسین ابن علی نے سر نہیں کٹایا تھا لوگ ملوکیت والے کو خلیفۃ رسول اللہ سمجھتے تھے۔ حسین ابن علی نے اپنا تن من قربان کر کے تخت سے، اب کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے حنبلی ہوں، کوئی کہتا ہے جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے شیعہ ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں، میں ہرونی ہوں، میں معمولی ہوں۔ بادشاہ الگ ہو گئے، شریعت الگ ہو گئی۔ بس میرے محترم دوستو، یہی تو سید الشہداء کی آواز گونجی تھی صبح عاشور، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہ عنہ لیرقب المؤمن فی لقاء اللہ۔ دیکھو ابھی تو میرے نانا کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، جس نانا نے 23 سال طائف میں پتھر کھائے، اس دین کو پہنچانے کے لیے زحمات اٹھائیں، تکالیف شدائد اور مشکلات اٹھائیں، ابھی اس دین کو مس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ باطل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو، تم زندہ ہو یا مردہ ہو؟ جو زندہ ہے تو اس کی فطرت میں ہے کہ حق کی حمایت کرتا ہے، باطل کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر حق کی حمایت نہ کرے، باطل کی مخالفت نہ کرے، تو سمجھ لو کہ وہ ڈھانچہ ہے، اس کی روح مر چکی ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ جب حسین ابن علی نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، حق کو پامال کیا جا رہا ہے، باطل کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو اب جو میں آیا ہوں لیرقب المؤمن فی لقاء اللہ، جب ایسے حالات بن جائیں تو پھر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ موت کا سامنا کرے، لقاء خدا کے لیے تیار ہو جائے، سرخ شہادت کو اپنے گلے لگائے، اور انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برامہ۔ اور اگر اس کے نتیجے میں موت آ جائے تو میں اس موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور ایسے معاشرے میں جہاں حق پامال کیا جا رہا ہو، یزیدیت زدہ معاشرے میں زندہ رہنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، باعث ذلت، باعث ننگ و آب سمجھتا ہوں۔ ہیہات من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم چونکہ عزت کی گود میں پلے ہیں، ہم عزت والے شانوں پہ مدینہ کے گلیوں میں پھرے ہیں، ہماری ماں عزت والی، ہمارا بابا عزت والا، ہمارا نانا عزت والا، ہماری نانی عزت والی، ہمارا سارا خاندان عزت والا، ہمارا پورا شجرہ عزت والا، لہذا ہم ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تم موت سے ڈرتے ہو، تم موت سے گھبراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو، ارے ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر شاید میں کسی مجلس میں یہ بیان بھی کر چکا ہوں، ذرا انقلابی انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید جوش اس منظر کو عالم ارواح میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تو نے موت کی ظلمت میں جگمگا دی زندگی، جوہر شمشیر عریا میں دکھا دی زندگی، شمع کی مانند قبروں میں جلا دی زندگی، شبوں کی مانند قبروں میں جلا دی زندگی، سرزمین مرگ میں تو نے اگا دی زندگی، حبس ٹوٹا، باغ جنت کی ہوا آنے لگی، مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔ حسین ابن علی، تو نے خاک کے ذروں کو سریا کر دیا، آگ کو پانی کیا، پانی کو صحبا کر دیا، موت سی کالی ڈائن کو رشک سلمہ کر دیا، موت سی کالی ڈائن کو رشک سلمہ کر دیا، اور آخری ہچکی کو گلے بانگے مسیحا کر دیا۔ میرے یہاں سے بیٹھے ہوئے آخر تک میرے انقلابی دوستوں، میرے نوجوانوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے یہ دو مصرے سننا اور پوری توجہ سننا۔ لوگ کہتے تھے موت آ جائے گی، مر جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں۔ جو موت کے فلسفے کو نہیں سمجھے وہ موت سے ڈرتے۔ اب یہاں پہ کیا کہا اس نے؟ نیست یعنی تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ سر سے خوف نیستی کی یوں بلائیں ٹال دی، آدمی نے خود موت کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ دو اب بھی دھوپ کی شدت سے زمین بنتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے، پھر بھی سروں سے ہوا لال و گہر چنتی ہے، زندگی شیرت شبیر پہ سر دھلتی ہے، رنگ رخسار تاریخ نکھر جاتا ہے، لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے۔ اور توجہ بھائی انقلابی دوستوں، مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، اور کربلا جب سر سے کفن باندھ کے آتی ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، توجہ کریں بھائی، کربلا جب سر سے کفن باندھ کے آتی ہے، کربلا وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے،
کربلا جب سر سے کفن باندھ کے آتی ہے، کربلا وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، کربلا تیر و تلوار کو خطرے میں نہیں لاتی ہے، کربلا تیر و تلوار کو خطرے میں نہیں لاتی ہے، کربلا تند انفاس سے فولاد کو گرماتی ہے، اور کربلا توجہ، کربلا چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ہائے 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 توجہ، کربلا اب بھی نمرودیت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی فرعونیت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی سفیانیت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی یزیدیت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے۔ کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، ارے کربلا وقت کے دہارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، اور ثابت کر دیا تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انقلابی نعرہ سناؤ مجھے، انقلابی نعرہ سناؤ، بات ختم کرتا ہوں، سارے مل کے سارے۔ سارے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، توجہ، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ارے ہم کہاں موت سے ڈرنے والے، ارے ہم کہاں موت سے ڈرنے والے، حسینی وہ ہوتا ہی نہیں، حسینی وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے خطاب کرتا ہے۔ بارے محترم دوستو، اب وقت نہیں، ماشاءاللہ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ کوئی مومن اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یہ اذان، یہ نماز، اس کا احترام ضروری ہے۔ محمد و آل محمد، مومن اکرام، چکے وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نے ظاہر ہے ماتم بھی کرنا ہے اور سید الشہداء کو پرسا پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سارے جواب دیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پانچ نعرے، پانچ تنی، سوا لکھ نعرہ، یا زندہ باد۔ بس میں مصائب کی وادی میں اترنا چاہتا ہوں، ایک دو جملے کے مجھے کچھ خبر بھی ہے محبان حسین دور بھی، کچھ خبر بھی ہے عزاداران حسین دور بھی، موت ہے شبیریت کے دائرے میں انگبی، اتباع مرشد حق پرور و عہد آفری، کاروبار مرگ ہے بازیچہ طفلہ نہیں، زہر سے لبریز ہے جامع حسین ابن علی، جان دینا ہو تو لو نام حسین ابن علی، روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، بولتے ہوئے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، ہنستے ہوئے موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، ہنستے ہوئے موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، خود پہ باب تشنگی کھولو تو لو نام حسین، تلوار کے نیچے بھی سچ بولو تو لو نام حسین۔ بس میرے محترم دوستو،
سلامت رہیں. بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جہنم کا جلوس ہے، اور چاہیے تو یہی تھا کہ بڑا طویل ترین مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا، لیکن مومنین کے دل میں چونکہ قبر حسین ہوتی ہے، اس کے لیے طویل مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی. بس نام حسین ہی ماتم کے لیے، پرسا کے لیے اور رونے کے لیے، گریہ کے لیے کافی ہے. جس کے دل میں قبر حسین ہوتی، بس اس کا نام حسین آ جائے تو اس کی آنکھیں تر ہوتی ہیں. بس میرے محترم سنی شیعہ کتب حدیث میں ایک روایت ہے کہ جو یتیم بچی یا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے نا، تو اس کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے نا، اس سر کے نیچے جتنے بال آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اللہ اتنے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اتنے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ تو اسلام کا ایک قانون تھا کہ یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا جائے. ادھر میرے مولا کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہوا، ادھر سکینہ کو پہلا تماچا لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظم اللہ لکم الاجر والثواب. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. صرف ایک تماچا نہیں لگا عزادارو، تمہاری آوازیں بلند ہونا چاہیے. ایسے رویا کرو جیسے جنت میں حسین کی مہار ہوتی. عزادارو صرف ایک تماچا نہیں لگا. کہتے سلام ہو میرا اس شہزادی پر جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک اس کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا رہا. عزادارو کان بی بی کے زخمی کرتے میں آگ لگی ہوئی، بی بی تماچے کھاتی ہوئی شام میں پہنچی عزادارو. لیکن وہاں پہ بھی عجیب منظر تھا. ہر وقت کہتی تھی او میرے بابا، او میرے بابا، اور بڑے بلند آواز سے گریہ کرتی تھی. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میرا سکون برباد ہو گیا ہے. کسی طرح یہ بی بی، یہ بچی چپ بھی ہو سکتی ہے، یہ خاموش بھی ہو سکتی ہے. سید سجاد نے کہا ملعون، اگر اس کو بابا کا سر مل جائے نا تو ہو سکتا ہے اس کو قرار آ جائے، اس کو سکون آ جائے. تو یزید نے حکم دیا کہ سر کو حوالے کیا جائے. عزادارو شہید اعظم کا سر جب زندان میں آیا نا تو بیویوں نے واہ محمد واہ علی واہ حسین کی صدائے بلند کی. عزادارو بی بی سکینہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے کہا تیرے بابا کا سر آیا ہے، تو نے استقبال نہیں کیا. کہا میں نے سنا ہے کہ شہید اعظم ہے، آج چاہتا ہوں بابا کا سر خود میری جولی میں آئے. عزادارو اب اللہ جانے کیسے سر آیا. جب سر کو دیکھا نا تو میری آقازادی کہنے لگی میرے بابا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، مجھے بتا تیری رگے گردن کو کس حرامزادے نے کاٹا ہے؟ بابا تیری داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کیا ہے؟ بابا یہ تیری زلفوں میں خاک کیسی ہے؟ بابا یہ تیرے بال پریشان کیوں ہے؟ عزادارو ایک ایسا بین کیا میری آقازادی نے. کہا بابا اگر شہید اعظم ہو، یقیناً شہید اعظم ہو، آنکھیں کھولو 4 سالہ بیٹی ضعیف ہو گئی. عزادارو عجیب منظر تھا. یہ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سکینہ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے اِنَّ لِلَّهِ بڑا، یہ بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے گریہ کیا. میں کہتا ہوں سید سجاد آپ کے اوپر ہمارا سلام. ایک طرف پھوپھیاں، ایک طرف ماں، ایک طرف بہن، اور اب سکینہ کا جنازہ. عزادارو اللہ جانے کیسے سپرد خاک کیا سکینہ کو. مسافروں کے قبرستان میں ننھی سی قبر کھود کر آخری جملے کر لو ماتم، کر لو گریہ. اگلے سال پتہ نہیں اس جہنم کے جلوس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. میں اکثر یہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جب رہائی کا پروانہ ملا نا تو دیکھا کہ تھے کتنی 3 ہی تو سواریاں تھیں. جب چلی تھی مدینہ سے تو بیبیاں کتنی تھیں، جب کربلا سے چلی تو کتنی تھیں. اللہ جانے کتنے بچوں اور بیبیوں کو کوفہ و شام کی راہیں کھا گئے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ دیکھا کہ کہیں بی بی ام رباب نہیں ہے، بی بی ام رباب نہیں ہے. جب دیکھا وہاں پہ نہیں ہے، زندان میں ہر زندان کے کمرے کو دیکھا نظر نہیں آئی. تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آئیں ذرا مسافروں کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، مسافروں کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں. ارے عزادارو جب گئے تو دیکھا ام رباب نے ایک ننھی سی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا ہوا ہے اور کہتی تھی سکینہ
تجھے بڑا ارمان تھا مدینہ جانے کا، سکینہ تو نے سنا ہم رہا ہو گئے، سکینہ اٹھ ہمیں ودا کر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔